السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اس مختصر سی زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کیجیے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی کے ایام میں 1 درہم صدقہ کرے گا، مرنے کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے وہ بہتر ہوگا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ جو اپنی زندگی کے ایام میں اپنے ہاتھوں سے راہ خدا میں 1 درہم صدقہ کریں گے اور مرنے کے وقت آپ کے وارثین آپ کے نام سے 100 درہم صدقہ کریں گے تو آپ کا 1 درہم اس 100 درہم سے بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ جو اپنی زندگی کے ایام میں 1 روپیہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کریں گے اور آپ کے مرنے کے وقت آپ کے چاہنے والے آپ کے نام سے 100 روپیہ صدقہ کرے تو آپ کا 1 روپیہ اس 100 روپیے سے بہتر ہوگا۔ لہٰذا رب قدیر نے جو آپ کو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے صدقات و خیرات کرتے رہیے اور رب کی پاکی بولتے رہیے۔ جو سخی ہوتا ہے، جو سخاوت کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں، سخی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سخی اللہ کے قریب ہے، سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے۔ اگر وہ دور ہے تو صرف اور صرف دوزخ سے دور ہے۔ اور جو بخیل ہوتا ہے، جسے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مال عطا فرمایا اور پھر اس میں وہ بخالت کیا، تو بخیل کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ بخیل اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، اگر وہ قریب ہے تو دوزخ کے قریب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے راہ خدا میں صدقات و خیرات کرتے رہیے۔ اور جاہل سخی عبادت گزار بخیل سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ یعنی کوئی شخص جاہل ہے لیکن وہ سخاوت کرتا ہے، کوئی شخص عابد ہے، عبادت کرتا ہے لیکن وہ بخالت کرتا ہے، راہ خدا میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا ہے، تو سنیں جاہل سخی عبادت گزار بخیل سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر علم آپ کے پاس نہیں ہے اس کے باوجود بھی آپ کثرت کے ساتھ راہ خدا میں صدقات و خیرات کرتے رہیں۔ اس دنیا کی دولت کی کیا حیثیت ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ حضرت ہارون رشید ایسے خلیفہ گزرے ہیں جو علماء کرام سے محبت رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو علماء کرام نے ہارون رشید سے کہا کہ اس دنیا کی سلطنت کی کیا حیثیت ہوتی ہے اس کی ایک جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ حضرت ہارون رشید سے کہا گیا کہ مثال کے طور پر آپ جنگل میں ہوں اور وہاں پر آپ کو شدت کی پیاس لگ گئی ہو، دور دور تک
پانی کا نام و نشان نہ ہو، پھر اچانک سے کوئی شخص ایک گلاس پانی لے کر آپ کے سامنے آ جائے بیچنے کے لیے، تو آپ اس پانی کو کتنا مال دے کر خریدیں گے؟ تو حضرت ہارون رشید کہتے ہیں کہ میں اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے، خریدنے کے لیے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، پر اس پانی کو خریدوں گا۔ علماء کرام کہتے ہیں ٹھیک ہے، آدھی سلطنت میں آپ نے ایک گلاس پانی خرید لیا، اگر وہ پانی اندر جانے کے بعد باہر نہ نکلے تو پھر اس پانی کو نکلوانے کے لیے آپ کتنا مال دینا پسند کریں گے؟ تو خلیفہ وقت حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر وہ پانی میرے جسم سے باہر نہ نکلے تو میں اسے نکلوانے کے لیے، باہر نہیں نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیشاب نہ ہو، تو حضرت ہارون رشید کہتے ہیں کہ میں اس پانی کو نکلوانے کے لیے آدھی سلطنت دے دوں گا، لیکن اس پانی کو نکلواؤں گا۔ تو علماء کرام نے کہا بادشاہ سلامت، یہ ہے آپ کی سلطنت کی اصلی حیثیت کہ اگر پانی نہ ملے تو آدھی سلطنت ختم ہو جائے، اور اگر پانی نہ نکلے تو آدھی سلطنت ختم ہو جائے۔ یہ ہے آپ کی سلطنت کی حیثیت، لہٰذا ایسی سلطنت سے اصلی محبت کبھی مت کیجیے، اصلی انسیت کبھی نہیں رکھیے۔ مال حاصل کرنا ضروری ہے، مال جمع کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ بغیر مال کے زندگی کا پہیہ نہیں چل سکتا، بغیر دولت کے زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ لہذا مال کمائیے بھی، مال جمع بھی کیجئے، اس سے اپنی ضرورت کو پوری بھی کیجئے، لیکن اس مال سے اصلی محبت نہیں کیجئے، نقلی محبت کیجئے۔ اور وہ نقلی محبت پانی پر چلنے والی کشتی سے سیکھیے کہ کشتی چلتی تو ہے پانی پر، فائدہ تو اٹھاتی ہے پانی سے، لیکن کشتی اپنے اندر پانی کو نہیں آنے دیتی، کیونکہ کشتی جانتی ہے کہ اگر میں پانی کو اپنے اندر آنے دوں گی تو یہ پانی میرے اندر آنے کے بعد مجھے فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ مجھے ڈبا ڈالے گا، نیست و نابود کر ڈالے گا۔ اسی طرح مال کمائیے، مال جمع کیجئے، اس سے اپنی ضرورتوں کو پوری کیجئے، لیکن مال کی محبت کو، دولت کی محبت کو اپنے دل میں مت آنے دیجئے، کیونکہ جس طرح پانی کشتی میں جانے کے بعد کشتی کو فائدہ نہیں پہنچاتا، اسی طرح اس دولت کی محبت دل میں آنے کے بعد انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی، بلکہ انسان کو مغرور کر دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس دنیا کی دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن کمانا ضروری ہے۔ اگر نہیں کمائیں گے تو زندگی کا پہیہ چلے گا کیسے؟ اصلی محبت نہیں، نقلی محبت کیجیے۔ اللہ والوں سے آپ سیکھیں، ایسے ایسے اللہ والے اس دنیا سے گزرے ہیں کہ جو مٹی کو کہہ دے کہ سونا بن جا تو وہ مٹی سونا بن جایا کرتی تھی، لیکن کبھی آپ اپنے پاس سونا اکٹھا نہیں کیا کرتے تھے، آپ اپنے لیے سونے کا بسترا نہیں لگاتے تھے، آپ اپنے لیے سونے کا محل تیار نہیں کیا کرتے تھے،
کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہاں کی دولت فانی ہے، یہ سونا چاندی ہمیں فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مشہور کرامت، ایک مرتبہ شہر بغداد میں بڑا قحط پڑا، لوگ دانے دانے کو کھانے کھانے کو محتاج ہو گئے، تو ایک شیخ صاحب جن کا نام شیخ ابو العباس تھا، یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، کیونکہ یہ کثیر العیال تھے، زیادہ بال بچے والے تھے۔ جب فاقہ کشی کا دور آیا تو ان کے گھر میں کھانے کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، تو شیخ ابو العباس پہنچے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، عرض کیا اے غوث پاک، قحط نے تباہ و برباد کر ڈالا ہے، گھر میں فاقے کا دور چل رہا ہے، ایک دانہ بھی موجود نہیں ہے، آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ نگاہ عنایت فرما دیجئے تاکہ گھر میں کھانے کا کچھ انتظام ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ والے لیا نہیں کرتے ہیں، دیا کرتے ہیں، نوازا کرتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو، مانگنے والوں کو دیا کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً آدھے من گیہوں اسے عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، سنو اسے لے جاؤ اور مٹی کے ایک مٹکے میں اسے بند کر دینا اور سوراخ کے ذریعے ضرورت کے مطابق نکالتے رہنا اور پھر اسے کھاتے رہنا، اپنی حاجت پوری کرتے رہنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ ابو العباس کہتے ہیں کہ جو آدھا من گیہوں غوث اعظم کی بارگاہ سے مجھے ملا، میں اسے لے گیا تو 5 سال تک لگاتار اس گیہوں کو کھاتا رہا، 5 سال تک اس گیہوں کو کھاتا رہا، لیکن وہ گیہوں ختم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ پھر شیخ ابو العباس کہتے ہیں کہ میری بیوی نے ایک دن اس مٹکے کو کھولا اور جتنا گیہوں رکھا تھا اسے ناپا تو پتہ چلا کہ جتنا گیہوں 5 سال پہلے رکھا تھا اتنا گیہوں آج بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، ذرہ برابر اس میں کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اب وہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میری بیوی نے جو مٹکا کھولا اور اس کو ناپا، اس کے بعد 7 دن کے اندر ہی وہ سارا گیہوں ختم ہو گیا۔ 5 سال تک کھایا تھا، ختم نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے ناپا، مٹکا کھولا، ناپا تو 7 دن کے اندر ہی ختم ہو گیا۔ شیخ ابو العباس کہتے کہ میں پہنچا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اور سارا واقعہ سنایا کہ میری بیوی نے ایسا ایسا کیا ہے۔ اس کے بعد 7 دن کے اندر ہی وہ سارا گیہوں ختم ہو گیا تو غوث پاک نے فرمایا کہ سنو، اگر تم مٹکے کو نہیں کھولتے، اس کی مقدار کو نہیں ناپتے تو تمہارا پورا کنبہ پوری زندگی کھاتا پر وہ گیہوں ختم نہیں ہو پاتا۔ جبھی تو کہتا ہوں کہ اللہ والے بڑے پاور والے ہوا کرتے ہیں، اللہ والے بڑے پاور والے ہوا کرتے ہیں۔ غوث پاک کے پاور کا کیا کہنا، آپ تو ہڈیوں کو جمع کر کے مرغی کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت اپنے لاڈلے کو لی اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچی، سرکار میرے بیٹے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اپنا خادم بنا لیجئے اور اسے تصوف و سلوک کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کر دیجئے۔ تو غوث پاک نے اسے قبول فرما لیا۔ اب وہ ریاضت و مجاہدہ کرنے لگا،
ذکر و اذکار کرنے لگا، اور ریاضت و مجاہدہ کے سبب وہ دبلا پتلا ہو گیا۔ چونکہ زیادہ اگر کھائے گا انسان تو پھر وہ عبادت کرے گا کیسے؟ اس لیے تو دانا نے کہا ہے کہ انسان کو اگر صحت مند رہنا ہے تو بھلائی اسی میں ہے کہ وہ کم کھائے، کم بولے اور کم سوئے، اسی میں اس کی بھلائی ہے، وہ صحت مند رہ سکتا ہے۔ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، اس میں بھلائی ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت اپنے بچے کو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر دی کہ حضور تصوف و سلوک کی تعلیم سے اسے آراستہ کر دیجئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ بوڑھی عورت جاتی ہے تو اپنے بچے کو دیکھتی ہے کہ نہایت ہی کمزور ہو چکا ہے، نہایت ہی کمزور ہو چکا ہے، بالکل دبلا پتلا ہو چکا ہے، اور جو کی سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ ماں کی آنکھیں دیکھتی ہے تو ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے کہ میرا بچہ اتنا کمزور ہو گیا۔ پہنچی غوث پاک کی بارگاہ میں تو دیکھتی کیا ہے کہ غوث پاک ابھی کھانا تناول فرمائے ہیں اور ہڈیاں دسترخوان پر رکھی ہوئی ہے۔ وہ بوڑھی عورت جھلا گئی، کہا غوث پاک آپ نے میرے بیٹے کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا، کوئی شفقت نہیں کی۔ تو غوث پاک نے کہا کہ کیسی شفقت، کیسا انصاف؟ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ آپ کھائیں مرغیاں اور میرا بیٹا کھائے جو کی سوکھی روٹیاں، یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کی شفقت ہے؟ میں نے آپ کی بارگاہ میں دیا تھا اپنے لاڈلے کو، کچھ تو شفقت کرتے۔ نہایت ہی کمزور ہو چکا ہے میرا لاڈلا، نہایت ہی دبلا پتلا ہو چکا ہے۔ تو غوث پاک سمجھ گئے کہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے کہا بوڑھی ماں بیٹھ جا۔ جو ہڈیاں رکھی تھی غوث پاک نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا اے مرغی تو اس خدا کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جا جو گلی سڑی ہڈیوں کو بھی زندہ فرمائے گا۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی، سبحان اللہ، اور زبان حال سے یوں کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الشیخ عبد القادر ولی اللہ۔ تو غوث پاک نے اس بوڑھی عورت سے فرمایا اے بوڑھی ماں سن، جب تیرا بیٹا اس کمال کو پہنچ جائے گا تو وہ بھی جو چاہے گا وہ کھائے گا۔ جب اس کمال کو پہنچ جائے گا تب جو وہ چاہے گا وہ کھائے گا۔ پہلے تو ریاضات و مجاہدہ تو کرنے دے، کمال کی منزل پر پہنچنے تو دے، اس کے بعد نا اللہ والے بڑے پاور والے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھے، لوگ دیوانہ کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، لیکن اہل علم انہیں دانا کہتے تھے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک مجذوب گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک دن وہ شہر سے باہر، شہر بغداد سے باہر دریائے دجلہ کے کنارے مٹی اور ریت کو ملا کر مکان بنا رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ خلیفہ وقت حضرت ہارون رشید کا گزر ہوا، کہا بہلول کیا کر رہے ہیں؟ کہا مکان بنا رہا ہوں، وہ بھی جنتی مکان۔ خلیفہ وقت مسکرائے اور چل دیے۔ اس کے بعد ملکہ زبیدہ آئی، بادشاہ کی رانی آئی ملکہ زبیدہ، اس نے بھی دیکھا کہ بہلول مکان بنا رہے ہیں۔ کہا بہلول کیا کر رہے ہیں؟ کہا جنتی مکان بنا رہا ہوں، جنتی مکان۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ کیا اسے آپ بیچنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں بیچنا چاہتا ہوں، 30 درہم دو اور ایک مکان خرید لو۔ تو ملکہ زبیدہ نے 30 درہم دلوایا۔ چونکہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ آپ جلدی کسی کا تحفہ قبول نہیں فرماتے تھے، تو ملکہ نے سوچا کہ چلو اسی بہانے کچھ رقم تو بہلول تک پہنچ جائے گی، تو آپ نے رقم دی اور چل دی۔
انہیں بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ حقیقت میں وہ جنتی مکان خرید رہی ہے۔ پتہ تو تب چلا جب یہ دونوں سوئے، میاں بیوی سوئے، حضرت ہارون رشید اور ان کی بیوی یہ دونوں سوئے، تو رات میں حضرت ہارون رشید نے دیکھا کہ میدان محشر برپا ہے، جنتی محلات نظروں کے سامنے ہیں، اسی میں سے ایک خوبصورت مکان سامنے آتا ہے جن پر ملکہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضرت ہارون رشید بڑا خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو میری بیوی کا مکان ہے، میری بیوی کا مکان ہے، چلو اندر جا کر دیکھتے ہیں، باہر جب اتنا خوبصورت ہے تو اندر کیسا ہے، چلو ذرا جا کر دیکھتے ہیں۔ کیونکہ مردوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ بیوی کے ہر سامان کو اپنا سمجھ بیٹھتا ہے، تو حضرت ہارون رشید اس مکان کو بھی اپنا ہی مکان سمجھنے لگے کہ کیونکہ بیوی کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت ہارون رشید خواب میں ہی جا رہے ہیں مکان کے اندر، تو جو دربان کھڑے تھے، جو فرشتے کھڑے تھے وہاں پر، فرشتے نے کہا کدھر؟ کہا اندر۔ کہا نہیں اندر نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں؟ یہ میری بیوی کا مکان ہے، کیوں نہیں جا سکتا؟ تو فرشتے نے کہا صاحب یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے، یہاں وہی اندر جا سکتا ہے جس کا نام مکان پر لکھا ہوگا، جس کا نام مکان پر لکھا نہیں ہوگا وہ اندر نہیں جا سکتا ہے۔ بادشاہ بڑا شرمندہ ہوئے، صبح کا انتظار کرنے لگے۔ جب صبح ہوئی تو اپنی بیوی سے کہا بہت غلط کر رہی ہو، مجھ سے چھپ کر تم نیک کام کرتی ہو اور مجھے بتاتی نہیں ہو۔ کہا سرکار میرے شوہر سرتاج، میں کوئی بھی عمل آپ سے چھپ کر نہیں کرتی ہوں، ہر عمل آپ پر ظاہر ہے۔ کہا پھر جنت میں تیرے نام کا محل کیسے بن گیا؟ میرے نام کا محل نہیں، تیرے نام کا محل۔ تو ملکہ زبیدہ نے مسکراتے ہوئے کہا میرے شوہر سرتاج، وہ جنتی محل جو ملا ہے وہ میرے اعمال کے صدقے نہیں ملا ہے، بہلول دانا کے احسان کے صدقے میں ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر سارا واقعہ سنایا تو حضرت ہارون رشید بڑا شرمندہ ہوئے کہ بہلول نے تو مجھ سے بھی کہا تھا کہ جنتی مکان بنا رہا ہوں۔ تو یہ کہنے لگے بیوی سے کہ اب میں بھی خریدوں گا۔ چلو اب شام کا انتظار کرنے لگے۔ عصر کے بعد پھر یہ لوگ نکلے تو دیکھا کہ بہلول پھر سے مکان بنا رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہیں؟ کہا مکان بنا رہا ہوں، آئیے۔ کہا بیچنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں جنتی مکان ہے، بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا قیمت؟ کہا 30,000 قیمت ہے۔ بادشاہ چونکے، ارے کل تو 30 درہم میں دے رہے تھے، آج 30,000، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بہلول نے کہا صاحب کل کا سودا بنا دیکھے ہوئے کا تھا، اس لیے دام بھی کم تھا، اور آج کا سودا اچھی طرح سے دیکھا ہوا ہے، اس لیے دام بھی بڑھ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ والے بڑے پاور والے ہوا کرتے ہیں۔ اور اس واقعہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اچھا عمل کرے گا اسی کو فائدہ ملے گا، لہٰذا سبوں کو اچھا عمل کرتے رہنا چاہیے۔ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، اور دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ مت کہو، کیونکہ دیوانہ بہت سوچ کر دیوانہ بنا ہے، دیوانہ بہت سوچ کر دیوانہ بنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو نیک کام کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔